اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ تو ہم نے کہا ہے آدم علیہ السلام، یقیناً یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، تو دیکھو یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نکلوا نہ دے کہ پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، یقیناً اس میں نہ تو تمہیں بھوک ستاتی ہے اور نہ عریانی کا خدشہ ہے۔ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اور یہ کہ نہ تمہیں اس میں پیاس پریشان کرتی ہے اور نہ دھوپ کی کوئی تکلیف۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ ڈالا اس کے ذہن میں شیطان نے۔ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اس نے کہا آدم علیہ السلام کیا میں تمہیں بتاؤں تمہیں ہمیشہ رہنے والے درخت اور ایسی بادشاہی کے بارے میں جو کبھی پرانی نہ ہو، کہ اس درخت کا پھل کھانے کے بعد آپ علیہ السلام کو دوام حاصل ہو جائے گا اور زندگی کے لیے کبھی فنا کا خدشہ نہیں ہوگا۔ گویا شیطان نے اپنی پہلی سازش کا جال انسان کی اسی کمزوری کو بنیاد بنا کر بنا تھا، جس کا ذکر سورہ مریم کی آیت 92 کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ یعنی انسان وقت کے طوفانوں کو فتح کر لینا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کی ہستی کو اس دنیا میں دوام اور تسلطن نصیب ہو۔ فَأَكَلَهَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تم دونوں نے کھا لیا اس میں سے تو ان پر واضح ہو گئی ان کی شرمگاہیں۔ چنانچہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، پھر اس پھل کے چکھتے ہی وہ دونوں بے لباس ہو گئے اور ان کی شرمگاہیں نظر آنے لگیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ لگے گھانٹنے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتوں کو۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اس کے رب نے اسے پسند کر لیا، اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے ہدایت بخشی۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جب بھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ بہکے گا اور نہ ناکام ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو یقیناً اس کے لیے ہوگی دنیا کی زندگی بہت تنگی والی۔ ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے جبکہ میں دنیا میں تو بینائی والا تھا۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں نظر انداز کر دیا، اور اسی طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنے ہی قوموں کو۔ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، وہ بھی چلتے پھرتے تھے اسی طرح اپنی آبادیوں میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ، یقیناً اس میں نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔